ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، خاص طور سے میرے بڑے مفتی جان عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں حضرت کی موجودگی میں میرا بات کرنا ایسا ہے جیسا سورج کو چھوٹی سی چنگاری دکھانا. اس لیے میرے بھائیوں، میں حضرت والا کا حکم اور اس کی تعمیل کرنے کے لیے آپ کے بیچ بیٹھا ہوں، اور اللہ رب العزت سے گزارش ہے اور دعا کرتا ہوں کہ مولا زبان پر وہ الفاظ جاری کر دے کہ جو میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں اور یہاں بیٹھنے والے تمام سامعین کی نجات کا ذریعہ بن جائیں. اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ موقع بڑا اچھا موقع ہے. اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ وقت دیا ہے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ بہت زیادہ کم ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اتنا پیارا دن بنایا، اور اتنے پیارے دن بنانے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مدرسے میں اور اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو کسی طرح کی بیماری میں ملوث نہیں کیا، مجھے اور آپ کو کسی اور کام میں نہ الجھا دیا. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کاموں سے فری کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی الجھنوں سے دور کر کے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیٹھا دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، حالات ایسے ہیں اور وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں ہر آدمی پریشان ہے. کوئی کسی سے پریشان ہے. اگر بادشاہ ہے تو اپنی بادشاہت سے پریشان ہے، اور رعایا اپنے بادشاہ سے پریشان ہے. اگر گھر کا ذمہ دار ہے تو اپنے چھوٹوں سے پریشان ہے. اگر چھوٹا ہے تو بڑوں سے پریشان ہے. اگر بیوی ہے تو شوہر سے پریشان ہے، اور شوہر ہے تو وہ بیوی سے پریشان ہے. اگر مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں تو وہ قوم کے لوگوں سے پریشان ہے. مسجد میں امام ہے تو دنیا کے تانوں سے پریشان ہے. اور اگر کوئی
میری بہن اپنی سسرال میں ہے تو اپنی سسرال سے پریشان ہے، کوئی اپنی ساس سے، کوئی اپنے سسر سے، کوئی اپنے بہنوئی سے، کوئی اپنے دیور سے، ہر طرح سے انسان آج پریشان ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ آج دنیا کے اندر سکون کی اگر کوئی جگہ ہے تو سکون کی جگہ یہ دین کی مجلسیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری ماں اور بہنوں، سکون اگر چاہتی ہو تو ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایمان کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری ماں اور بہنیں یہ ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو پھر معاشرہ سدھر جائے گا، اور پھر معاشرہ سدھرے گا تو گھر سدھرے گا، گھر سدھرے گا تو گاؤں سدھرے گا، اور گاؤں صحیح ہوگا تو پھر ملک بدل جائیں گے۔ اور ایمان کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات یہ ہے، میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر میری حیثیت یہ ہے کہ میں 2 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں تو وہ بزرگ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اگر میری حیثیت یہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال اور دولت ہے کہ میں صرف ایک بچے کو پڑھا سکتا ہوں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ان 2 بچوں میں سے اگر بیٹی ہے تو میں بیٹی کو پڑھانا پسند کروں گا، اور بیٹی کو پڑھاؤں گا، اسے شریعت سمجھاؤں گا، اسے شریعت سکھاؤں گا، اسے شریعت پر آمادہ کروں گا، اس کی زندگی شرعی زندگی بناؤں گا، اس کو ایمان، اس کا تعلق ایمان سے جوڑوں گا، اس کا تعلق رب سے جوڑوں گا، اس کا تعلق شریعت سے جوڑوں گا۔ اور میری طاقت یہ ہے کہ میں صرف ایک بچے کو پڑھا سکتا ہوں۔ تو سنو، انہوں نے لڑکی کو کیوں چنا؟ اس لیے کیونکہ لڑکا محدود ہوتا ہے اور لڑکا صرف ایک فرد ہوتا ہے۔ لڑکا اگر پڑھ جائے تو ہو سکتا ہے پڑھنے کے بعد وہ اسی طرح سے رہ جائے، لیکن بچی اگر پڑھ گئی اور بچی اگر عالمہ بن گئی، بچی اگر شریعت کی پابند بن گئی، بچی اگر ایمان کو مضبوطی سے پکڑ بیٹھی، اگر بچی کا تعلق رب سے جڑ گیا، اگر اس بچی کا تعلق اللہ کی ذات سے پختہ ہو گیا، اگر اس بچی کا تعلق ایمان سے مضبوط اور گہرا ہو گیا تو جس گھر جائے گی اس کو روشن کر دے گی، اور جس گھر جائے گی اس کو سنوار دے گی، جس گھر میں وقت گزارے گی اس کا ماحول دینی ماحول بنے گا، اور جس گھر کے اندر وہ اپنا وقت لگائے گی اس گھر کو بدل کر رکھ دے گی۔ اس سے جس کا تعلق جڑے گا اس بچی سے، نکاح کے بعد اس کا شوہر اس سے جڑا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اگر اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو اس کو نماز کے لیے تیار کرے گی، اگر اس کی دوری دین سے ہوگی تو اس کا تعلق دین سے جوڑے گی۔ اگر اس کا شوہر دین کے کام پر یا دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہوگا تو بچی اور وہ بچی اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس کو دین کے لیے تیار کر دے گی۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں آج کے اس مجمع میں کہ اس میری بچی کے بدن سے اور رحم سے جب اولاد پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پھر وہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے والی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھروں کے ماحول دینی ماحول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، انہیں عالمہ بنانا چھوڑ دیا، انہیں شریعت سمجھانا چھوڑ دیا، اور
समझना छोड़ दिया। अगर हमारी ये माएँ और बहनें दीन सीख जाए, दीन पढ़ ले और शरीयत पढ़ ले, शरीयत की किताबों का मुताला कर ले, तो इन्हें पता चलेगा कि इन लोगों के वतन से और इन लोगों की कोशिशों से कितने बड़े बड़े वली पैदा हुए, कितने बड़े बड़े उलमा पैदा हुए और कितने बड़े मुजाहिद पैदा हुए और कितने अल्लाह के दीवाने और मस्ताने इनकी रहम से निकल कर दुनिया में जिन्होंने दीन का सिक्का और दीन का परचम लहराया। मैं कुछ वाकिया सुनाता हूँ। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जब बायजीद बुस्तानी कुछ बड़े हुए और कुछ पढ़ने के काबिल हुए तो उनकी माँ ने इसी तरह के मदरसे में, इसी तरह मुफ्ती जान आलम के मदरसे में, ऐसा ही मदरसा हुआ करता होगा, उन्होंने अपने बच्चे को लाकर मुफ्ती साहब के हवाले किया कि मेरा ये बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि आलिम बने और ये दीन का खिदमत गुजार बने, दीन का फैलाने वाला बने, दीन का मुहाफिज बने, दीन की हिफाजत करने वाला बने। मुफ्ती साहब के हवाले कर दिया। एक ही बेटा था, एक ही लख्ती जिगर था, एक ही नूरे नजर था, घर में उसके अलावा कोई नहीं था, लेकिन बाले अपने कलेजे पर पत्थर रखा और पत्थर रखने के बाद उसका ईमान बनाने के लिए, उसका यकीन बनाने के लिए और उसका दीन बनाने के लिए और उसको आलिम बनाने के लिए मदरसे के हवाले कर दिया। बायजीद बुस्तानी पढ़ते रहे, कुछ दिल का वक्त गुजरा, कुछ भी दिल का जब वक्त गुजरा तो सोचा कि आज माँ का दीदार कराऊं, माँ से मिलाऊं, माँ के पास हो आऊं। एक वक्त गुजर चला है, माँ को देखा नहीं है, माँ से मिला नहीं हूँ, माँ की बड़ी याद आ रही है, माँ की मोहब्बत जाग रही है। और उस्ताद मोहतरम से कहा कि आप मुझे छुट्टी दे दे ताकि मैं अपनी माँ से मिला हूँ। उस्ताद भी, मैं कुर्बान जाऊँ उस्ताद पर और उनकी मेहनतों पर। और मेरे भाइयों, जो उस वक्त के उस्ताद थे वो इसी तरह से पढ़ाया करते थे और पढ़ाने का तरीका यही था और आज भी वही तरीका है। आज भी ये उस्ताद ताट पर बैठकर, चटाइयों पर बैठकर और कई घंटे मुसलसल बैठे रहते हैं, ना अपनी हाजतों को देखते हैं, ना अपनी जरूरतों को देखते हैं, बल्कि इन्हें फिक्र लगी रहती है कि इस बच्चे का सबक न निकल जाए, इसका वक्त जाया न हो जाए। ये कौम की अमानत जो हमारे हवाले है, ये कैसे संवर जाए, इनके सीनों तक दीन कैसे पहुंच जाए, इनके सीनों में अल्लाह का खौफ कैसे बैठ जाए, इनके सीनों में ईमान मजबूत कैसे हो जाए, ये फिक्र आज भी है और उस वक्त भी रहा करती थी। मेरे भाइयों, जब बायजीद बुस्तानी उस्ताद के पास आए और छुट्टी मांगी और कहा कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, तो उस्ताद ने कहा कि बेटा छुट्टी तो तुम्हें मिलेगी, छुट्टी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप पहले आप जो वक्त माँ के पास गुजारोगे उन वक्तों का सबक मुझे सुना कर दो। बायजीद बुस्तानी ने मेहनत की, सबक याद किया, तकरीबन 1 या 2 दिन का सबक एडवांस सुना दिया उस्ताद को। और सुनाने के बाद उस्ताद से फिर रुखसत चाही और दरखास्त की कि मैं सबक में सुना चुका हूँ और मैंने एडवांस सबक सुना दिया है, आप मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का दीदार कराऊं। उस्ताद ने इजाजत दे दी, बच्चा चला गया और जाने के बाद सुनिए मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनो, मेरे भाइयों सुनो, ऐसे ही बायजीद बुस्तानी नहीं बने बल्कि कुर्बानियां
اس ماں کی قربانی دیکھو جب بایزید بستانی اس گلی میں پہنچے جس گلی میں گھر تھا، ماں نے آتے ہوئے بایزید بستانی کی جھلک دیکھ لی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، میں نے تو عالم بننے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو پہلے ہی آ گیا۔ ماں نے دروازہ بند کر لیا، ماں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ بایزید بستانی اس گلی کو پار کر کے جیسے ہی گھر پہنچے اور گھر کا دروازہ اور گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی اور آواز لگائی اور کہا کنڈی کھٹکھانے کے بعد کہ ماں تیرا لگتے جگر ہے، تیرا بیٹا تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ماں نے کہا کہ میرا تو ایک بیٹا تھا، بایزید بیٹا تھا، میں نے تو اسے مدرسے میں بھیجا تھا، میں تو اسے مدرسے میں چھوڑ کر آئی تھی اور یہ کہہ کر آئی تھی کہ جب تک عالم نہ بن جائے میرے پاس لالا، میرا بیٹا ہوتا تو عالم بن کر آتا، میرا بیٹا بایزید نہیں ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا مدرسے میں ہے اور عالم بن رہا ہے۔ جب بیٹے نے یہ سنا تو کیا گزری ہوگی دل پر، جس کا ایک ہی بیٹا ہو، جس کا ایک ہی لگتے جگر ہو، اس ماں پر کیا گزری ہوگی جب ماں نے یہ الفاظ کہے ہوگے کہ میرا بیٹا تو مدرسے میں ہے اور وہ بغیر عالم بنے مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ ایسا بچہ وہ نانہال گھر کے دروازے سے واپس ہو گیا اور وعدہ کیا اسی دل، اور رب کے سامنے آنسو بھرے ہوئے تھے آنکھوں میں۔ میری ماں اور بہنوں سنو، آنکھوں میں آنسو تھے، لوگوں سنو، میرے مسلمان بھائیوں سنو کیسے قربانیاں دی جاتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، گھر کے دروازے کو بار بار تاک رہے تھے تاکہ ماں کا دیدار ہو جائے، لیکن ماں نے اپنے چہرے پر اور اپنے چہرے پر آنسوؤں کے بوچھار ہوتے ہوئے اپنے سینے پر، اپنے کلیجے پر پتھر رکھا اور یہ کہا کہ میرا بایزید بغیر عالم بنے مدرسے سے نہیں آ سکتا۔ اور میرے بھائیوں، وہ بچہ اپنی ماں کی بات سن کر مدرسے میں پہنچا، استاد نے معلوم کیا کہ تو چھٹی لے کر گیا تھا، تو ماں سے ملنے گیا تھا، کیا ہوا؟ بچے نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جب تک میں عالم نہ بن جاؤں، اور عالم بھی ایسا عالم کہ میری لوگ مثال دے اور مجھے لوگ جانے اور پہچانے کہ ہاں ایک ماں کا بچہ، ایک ماں کا بیٹا، کوئی بایزید گزرا ہے جس نے قرآن پڑھ کر دیکھا اور قرآن پڑھ کر اور علم سیکھ کر عالم بن کر دکھایا اور ایمان کی حفاظت کر کے دکھائی۔ استاد سے کہا کہ میں جب تک واپس نہیں جاؤں گا، جب تک میں ایک اچھا عالم اور عمل کرنے والا عالم اور پابند عالم نہ بن جاؤں تب تک نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ پڑھتے گئے، عالم بن گئے، عالم بنے اور فاضل بنے، بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے بزرگ بنے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بایزید بستانی جس وقت اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے پر کچھ استادوں نے انعام و اکرام دیا تھا، اتنا انعام و اکرام دیا، اتنا انعام و اکرام دیا کہ انہوں نے پڑھتے پڑھتے اتنا انعام جیت لیا، اتنا انعام حاصل کر لیا، اور اس انعام کو اکٹھا کرتے گئے اور اکٹھا کرتے گئے اور اس لیے اکٹھا کرتے گئے تاکہ میں اپنی ماں کو لے جا کر دوں اور میری ماں دیکھ کر خوش ہو جائے اور خوشی میں مجھے سینے سے لگا لے اور یہ کہے کہ میرا بیٹا اتنا انعام جیت کر لایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جاؤں، میں
میں اس ماں پر قربان جاؤں، میں اس ماں پر کہ اس ماں نے جب بایزید بستانی کو دیکھا ایک اچھے لباس میں، ایک اچھے لباس میں ماں کے پاس کھڑا ہے اور پکار کر کہا کہ ماں مجھے تیری وہ بات یاد ہے، تو نے کہا تھا کہ عالم بن کے آنا، آج تو ماں میں عالم بن کے آیا ہوں اور تیرے لیے میں دیکھ کتنا سارا انعام و اکرام جیت کر لے کر آیا۔ تو ماں نے پھر بھی یہ کہا کہ میں نے تجھے علم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے علم لینے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے علم کی دولت بٹورنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے ایمان کی دولت بٹورنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس دولت کا مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے علم کی ضرورت ہے اور تیرے عمل کی ضرورت ہے۔ میں نے جس کے لیے تجھے پال پوس کر اور جس کے لیے میں نے تجھے آج تک پالا اور میں نے لوگوں کی کڑوی اور سچی باتیں سن کر آج تک تجھے اس لیے پیدا کیا اور پالا پوسا ہے، اس لیے تجھے عالم بنایا تاکہ تو دین کے کام آ سکے، مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ بایزید بستانی نکل گئے، پھر دین کے خاطر نکل گئے اور دین کے خاطر ایسے نکلے کہ ایک واقعہ بایزید بستانی کا بڑا مشہور ہے کہ کسی شہر میں، کسی قصبے میں جہاں بایزید بستانی کی محفل لگا کرتی تھی، جہاں سے لوگ ایمان سے سرفراز ہوتے تھے، جہاں سے لوگ علم سے سرفراز ہوتے تھے، جہاں بایزید کی محفل سے لوگ ایمان کی نورانیت لے کر اٹھتے تھے، اسی قصبے اور شہر کے اندر کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنا ڈیرا جما لیا اور اس نے بازار کے اندر اعلان کر دیا نوجوانوں کے لیے، بازار کے لوگوں کے لیے کہ جو آئے اپنی ضرورت پوری کرے اور میں اس سے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کے لیے بل سور کر بیٹھی ہوں۔ اور اس نے اپنا ایک کام جاری کر دیا، اپنا ایک کام شروع کر دیا اور بازار کے نوجوان وہاں جا کر اپنا منہ کالا کرنے لگے، اپنا منہ کالا کرتے چلے گئے۔ اور بایزید بستانی کو جب خبر ملی کہ تیرے قصبے کے اندر اور تیرے شہر کے اندر ایک فاحشہ عورت نے آ کر ڈیرا جما لیا ہے اور وہ فاحشہ عورت نوجوانوں کو بھٹکا رہی ہے، تو یہاں سے دین کے چشمے ابال رہا ہے اور وہاں سے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ صبح کی نماز کے بعد مصلی لیا اور مصلی لینے کے بعد اور وضو کے لیے ایک لوٹا لیا اور لوٹا لینے کے بعد اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے اور وہی اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس لڑکی نے، اس فاحشہ عورت نے جھانک کر دیکھا کہ کہیں آج یہ بازار لگا نہیں، کیا ہوا؟ آج اس بازار کی ہڑتال ہے کیا؟ آج اس بازار میں نوجوان آئے نہیں، آج اس بازار میں نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ آج دکانیں نہیں کھلی کیا؟ آج کیا ہو گیا جو آج ایک بھی یہاں نہیں آیا، میرے دروازے پر نہیں آیا؟ اس عورت نے جھانک کر دیکھا تو بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اپنا مصلی بچھائے بیٹھے ہیں۔ دروازہ کھولا، اس عورت نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر یہ کہا کہ بابا آپ کس لیے آئے ہیں؟ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اس کے دروازے کو لانگ کر اندر چلے گئے، اس کے گھر چلے گئے، اس گھر کے اندر گئے جہاں لوگ اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ آج تو بایزید لٹ جائے گا، آج بایزید کا ایمان ختم ہو جائے گا، آج تو یہ مٹ کر اور لٹ کر آئے گا، آج
منہ کالا کر کے آئے گا۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اس کے گھر کے اندر پہنچے اور یہ کہا اس عورت سے کہ تیری کیا ضرورت ہے اور تیری کیا خواہش ہے، تو کس لیے اس کام کو کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں پیسوں کے لیے کرتی ہوں، اپنا گزارا کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے کچھ پیسے نکالے اور اس کو دے دیے کہ لے، میں نے تیری ضرورت پوری کر دی ہے، اب تو میری ضرورت پوری کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے میری ضرورت بھی پوری کی ہے، اب آپ بتائیے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے جب اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارنا چاہا تو بایزید رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر لی اور اس کو ڈھانک دیا اور اس کو پردے میں کر دیا اور یہ کہا کہ لے میری یہ چادر لے، پہلے تو یہاں سے اٹھ اور غسل کر کے آ۔ اس کو غسل کرایا، غسل کرانے کے بعد بایزید بستانی نے کہا کہ لے یہ میری چادر لے لے اور اس سے اپنے آپ کو ڈھک لے اور پردہ کر لے۔ اللہ کے رسول کی اور اللہ کا وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے اور اپنے نبی کو حکم فرمایا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یعنی پردے کا حکم جو اللہ نے فرمایا پہلے تو اس کو پورا کر اور میری یہ چادر لے اور پورے طرح سے لپیٹ لے اور پردے میں ہو جا۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ والے، اے اللہ والے، جب سے میرا باپ گزرا، جب سے میرا باپ مرا ہے، جب سے میرے سر سے سایہ اٹھا ہے، جب سے لوگوں نے فاحشہ تو کہا، لوگوں نے بازاروں تو کہا، لوگوں نے جسم بیچنے والی تو کہا، لیکن کسی نے بیٹی نہ کہا، کسی نے مجھے آسارا نہ دیا، کسی نے مجھے ایمان نہ سکھایا، کسی نے مجھے دین نہ بتایا، کسی نے مجھے ایمان کے احکام نہ سمجھائے، کسی نے مجھے اللہ کے رسول کی اور اللہ کا وہ احکام مجھے نہ بتایا جو آج تو نے بتایا۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو غسل کرایا، وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد اس کو نماز پڑھنے کے لیے آمادہ کیا۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں کہ اے خدا کی بندی، اے اللہ کی بندی، تجھے نماز تو آتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے، مجھے آج تک کسی نے نماز نہیں سکھائی، مجھے دین نہیں بتایا۔ بایزید بستانی نے کہا کہ جیسے میں کرتا جاؤں تو ایسے ہی کرتی جا، اور جیسے میں کرتا جاؤں ایسے ہی تو کرتی جا۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے میری ماں اور بہنوں سنو، اے لوگوں سنو، اے غیور مسلمانوں سنو، ہاں ہاں سننے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، آج ہم صرف دکھلاوے کے ایمان والے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آ جاؤ، ایمان کو پکڑ لو۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی؟ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ اللہ نے کیوں اعلان فرمایا؟ جبکہ ہمیں ایمان والے اور ایمان والے کہہ بھی دیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا کہ ایمان لے کر آؤ، اور وہ ایمان لے کر آؤ جس ایمان کی مجھے ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، جو میرا اور تیرا ایمان، جو میرا اور آپ کا ایمان اپنی ماں کو خوش نہیں کر سکتا، اپنے باپ کو خوش نہیں کر سکتا، اپنے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتا، وہ رب کو کیا خوش کرے گا؟ وہ اللہ کو کیا راضی کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے
اس سے کہا کہ جیسے میں کرتا جاؤں ایسے ہی کرتی جا۔ اس نے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے نماز کے لیے نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، اور اس نے بھی نیت باندھی۔ بایزید بستانی نے حمد و ثنا پڑھی، قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، اور وہ بھی پیچھے پیچھے دہراتی چلی گئی۔ بایزید بستانی سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد وہ فاحشہ عورت بھی سجدے میں چلی گئی، اور بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر سجدے سے یہ کہا کہ اے مولا، اے ربا، اے رب کریم، اے پالنہار، اے دنیا کو بنانے والے، اے اس کائنات کو سجانے والے، جہاں تو نے ہر طرح کے انسان کو رکھا ہے، جہاں تو نے برائیوں کو بھی رکھا اور برائیوں کو مٹانے کی طاقت بھی تجھ میں ہے، اے ربا، اے مولا، میرا کام یہاں تک تھا، میں تیری اس بندی کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، اب اس کو، اب تجھے، اب تیرے اختیار میں ہے، اسے فاحشہ بنا کر اٹھانا یا پاکیزہ بنا کر اٹھانا، اسے اپنی بدلی بنا لینا یا اسے در در کی ٹھوکریں کھلا دینا، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں یہاں تک تھا کہ تیرے سامنے سجدے میں پڑی ہے، تجھے پکار رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں سنو، سجدے میں گئی تھی تو فاحشہ تھی، سجدے سے اٹھی تو پاکیزہ تھی، اور اللہ نے اعلان کر دیا تھا، اس کے لیے اعلان کر دیا تھا، جب وہ سجدے میں گئی تو انتقال فرما گئی، لیکن جب اٹھی تو اللہ کی نیک بندی بن کر اٹھی۔ اللہ کے یہاں میرے بھائیوں، جو رب ساری دنیا کو پالتا ہے، جو رب ایک ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، جو رب کیڑے کو پتھر کے اندر روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو رب چھوٹی سے چھوٹی چیز کی فرمائش پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ میری اور آپ کی فرمائش پوری نہیں کرے گا؟ کیا وہ رب مجھے اور آپ کو ایسے ہی دھتکار دے گا؟ کیا وہ رب مجھے اور آپ کو نہیں پالے گا؟ کیا وہ رب مجھے اور آپ کو نہیں عزت بخشے گا؟ نہیں، بلکہ میرے بھائیوں، ہمیں اگر آج اس دنیا کے اندر ہمارے اندر اگر کمیاں ہیں تو ایمان کی کمی ہے، ایمان کی پختگی نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ایمان لے کر آؤ، وہ ایمان لے کر آؤ جیسے ایمان کی اللہ کو ضرورت ہے، وہ ایمان لے کر آؤ جس ایمان کی اللہ کو ضرورت ہے، وہ ایمان لے کر آؤ جو صحابہ لے کر آئے، وہ ایمان لے کر آؤ جس ایمان کی دعوت اللہ کے رسول نے دی۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، آج اس ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ ہم سے ہے، دوسروں سے نہیں ہے۔ آج اس ایمان کے دشمن ہم بنے ہوئے، آج اس ایمان کو مٹانے کے لیے دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم خود تیار ہیں اس ایمان کو مٹانے کے لیے۔ ہم علماء کے دشمن، مدرسوں کے دشمن، ہم رسول اللہ کی سنتوں کے دشمن، ہم دنیا کے اندر ہونے والی تمام برائیاں ہمارے اندر، دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ہمارے اندر ہیں۔ میرے بھائیوں، سود ہم کھاتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، زناکاری میں ہم ملوث ہیں، اور رات دن کے گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم بھائی کا حق ادا نہیں کرتے، ہم بہن کا حق ادا نہیں کرتے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہیں، ان حقوقوں کو ہم پورا نہیں کرتے۔ اس لیے یہ مدرسے ہماری شان ہے، ہمارے ایمان کی اور ہمارے ایمان کی دلیل ہے، ہمارے ایمان کو پکا کرنے کی، ہمارے ایمان کو بنانے کی مضبوط قلعے ہیں۔
اگر ایمان بن سکتا ہے، اگر ایمان پکا ہو سکتا ہے، اگر ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، اگر ایمان چٹان کی طرح ہو سکتا ہے، تو انہیں ٹاٹ پر بیٹھ کر اور استادوں کی نگرانی میں بیٹھ کر اور قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم کو سیکھ کر ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ایمان کو پختہ کرنا چاہیے۔ میں نے اسی کے متعلق ایک آیت پڑھی تھی کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، اور وہ ایمان لے کر آؤ جیسے ایمان کی اللہ کو ضرورت ہے، اور وہ ایمان لے کر آؤ جو ایمان ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے پر آمادہ کر دے۔ وہ ایمان لے کر آؤ جو ہمیں علماء کی قدر پیدا کر دے۔ وہ ایمان لے کر آؤ جو ہمارے اندر ہمارے بھائیوں کا حق ادا کرنے کی ہمت پیدا کر دے۔ وہ ایمان لے کر آؤ جو ہماری بچیوں کا حق ہمارے اوپر ہے اسے ادا کرنے کی ہمت پیدا کر دے۔ وہ ایمان لے کر آؤ جو ہم اپنی ماؤں کا حق ادا کرنے لگے۔ وہ ایمان لے کر آؤ جس ایمان سے ہم اپنے ماں باپ کی ہم اپنے باپ کا حق ادا کریں، اپنے بھائیوں کا حق ادا کریں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں۔ اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہے اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میں نے جو آپ سے باتیں کہی ہیں کہ اگر ہمارے اندر وسعت ہے کہ ہم ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو اپنی بچیوں کو پڑھانے کی کوشش کرو تاکہ یہ بچیاں عالمہ بنے، یہ عالمہ بن کر گھر کے گھر سنوارے، خاندان کے خاندان سدھار دے، اور پھر گھروں کے اندر دینی ماحول ہو، دینی فضا ہو اور دینی کا ماحول قائم ہو۔ پھر ہمیں اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم جب ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں اور بہنیں دین کی باتوں کو عام کریں گی، اگر کھانا پکائیں گی تو دین کے دائرے میں، اگر کھانا بنائیں گی تو دین کے دائرے میں، کھانا کھلائیں گی تو دین کے دائرے میں، اور اگر مہمان نوازی کریں گی تو دین کے دائرے میں، ساس کی خدمت کرے گی تو دین کے دائرے میں، سسر کی خدمت کرے گی تو دین کے دائرے میں، اور گھر کا ماحول بنائے گی تو دین کے دائرے میں، بچوں کی تربیت کریں گی تو دین کے دائرے میں، اور بچے اپنے گھر کا ماحول اور پھر پڑوسیوں کا حق ادا کریں گی تو دین کے دائرے میں۔ اور جب دین ان کی زندگیوں میں ہوگا اور ایمان ان کی زندگیوں میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ گاؤں کے گاؤں کیا، قصبے کی قصبے سدھرتے چلے جائیں گے، اور دین کی ہوائیں اور فضائیں عام ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر ہمارا وجود میں آتا چلا جائے گا۔ ایمان، جس ایمان کی اللہ کو ضرورت ہے وہ ایمان بنتا چلا جائے گا اور پھلتا چلا جائے گا۔ آج ایمان ہماری زبانوں تک ہے، دل تک بھی نہیں اترا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ ایمان ہماری رگوں میں جیسے خون دوڑ رہا ہے ایسے ہی ہماری رگوں میں ایمان دوڑے، اور مومن کی پہچان یہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مومن زندہ جب تک ہے جب تک ایمان زندہ ہے۔ اگر مومن کا ایمان زندہ نہیں تو مومن بھی نہیں، بلکہ وہ ایمان والا ہی نہیں، بلکہ وہ انسان ہی نہیں۔ ایمان ہے تو انسان ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں ہے۔ جیسے عام جانور اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، عام جانوروں کو اللہ روزی دے رہا ہے، عام جانور روزی کما رہے ہیں، جانور بھی روزی لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے چڑیوں کو دیکھا ہوگا گھونسلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب کے اندر کہ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ورنہ جانور بھی ہے، جانور بھی جو روزی کھاتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں جانور اپنے بچوں کے لیے روزی لینے کے لیے، اور انسان بھی نکل جاتا ہے روزی لینے کے لیے۔ بلکہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو آگے رکھ کے، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو بچاتا ہوا، اپنے ایمان کو اور شریعت کو سامنے رکھ کے روزی کما کر لاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اور جانور اپنے بچوں کو دالت چک
कर लाकर अपने बच्चों को खिला देता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ने वो दौलत अता की है, हमें अल्लाह ने वो दौलत अता की है जिस दौलत के सामने तमाम दुनिया की दौलतें, तमाम दुनिया के ओहदे, तमाम दुनिया की ताकतें बेकार है, और इस दौलत के आगे, इस ताकत के आगे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और हमसे अफजल और हमसे बढ़कर कोई चीज नहीं है दुनिया की जितना कीमती ये ईमान है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम रोजी कमाते हैं, जरा जरा सी बातों में रोजी को खराब कर लेते हैं। एक ठेले वाला, आपने देखा होगा, आप भी करते होंगे कुछ लोग इस काम को। एक ठेले वाला बड़ी मेहनत और मुशक्कत से कुछ सामान रखकर बेच रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उस मेहनत में उसने क्या किया, एक छोटी सी चिप लगा दी और चिप में गाने बजा दिए, फाहिश गाने बज रहे हैं और बेच रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन उस गाने की वजह से, उन गानों की नहुसत की वजह से सारी रोजी जो अल्लाह ने तुझे हलाल तरीका दिया था उसको हराम करके अपने बच्चों को खिला रहे। अरे अल्लाह ने इतना प्यारा इंतजाम, मेहनत कर रहा है रात दिन, आप सारी दोपहरी अपने सर पर उतार रहे हो और गाने बजाकर ये थोड़ी सी छोटी सी मजे की चीज, जबकि उससे न तुझे फायदा है, न तेरी रोजी में कोई बात हो रही है, न बरकत हो रही है, बल्कि अगर तुझे बेचना ही है और तुझे बजाना ही है तो कुरान की तिलावत लगा ले। इससे तो बेहतर है कि फाहिश गाने सुने, कुरान की तिलावत सुन और उलमा के बयान सुन, उलमा के बयान सुन, और हो सकता है कि तुझे भी कभी उन बयानों से, उस कुरान के पढ़ने से तेरी रोजी में बरकत हो जाए और तुझे भी समझदारी आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, बड़ी मेहनतों से आज हम वक्त गुजार रहे हैं, हम सब मजदूर हैं, आप सब मजदूर हैं, मैं भी कहीं वक्त गुजार रहा हूँ, हम भी पढ़ाने वाले नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी मेहनतों से कर रहे हैं। सबसे बड़ा दखल है जिंदगी के अंदर रोजी हलाल की हो। अल्लाह के रसूल की एक हदीस मुझे याद आई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस इंसान ने, जिस ईमान वाले ने अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाई और उसने सारी जिंदगी अपने बच्चों की तरबियत हलाल रोजी खिलाकर की, तो मैं शामिल हूँ और मैं वादा करता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसे जन्नत में छोड़कर दम लूंगा, जब तक उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक वो जन्नत में न चला जाए। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने ली। एक हदीस और याद आ गई, उसको सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद आपने देखा कि एक सहाबी बगैर दुआ मांगे चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने एक दिन उन सहाबी को बुलाया और बुलाकर कहा कि मैं देख रहा हूँ आप दुआ नहीं मांगते बल्कि पहले ही चले जाते हो, वजह क्या है? उन सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने फरमाया था कि जो अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाए तो मैं शामिल हूँ उसको जन्नत का शामिल उसकी जमानत में देता हूँ। और अल्लाह के रसूल मैं इसलिए चला जाता हूँ कि मेरे सहन में मेरे पड़ोसी का एक दरख्त है और उस दरख्त पर फल आए हुए हैं, वो फल मेरे आंगन में गिर जाते हैं और मैं इसलिए चला जाता हूँ, दुआ से पहले सलाम फेरते ही इसलिए निकल जाता हूँ ताकि मेरे बच्चे वो फल उठाकर न खा ले। मैं उन फलों को समेटता हूँ, उन फलों को चुकता हूँ और चुक कर उसके दरबार घेरते हूँ। उस पेड़ वाले जिस मेरे पड़ोसी का पेड़ मेरे घर के आंगन में आया हुआ है, वो तमाम फल इकट्ठे करता हूँ और उसको दे देता हूँ कि मेरे भाई ये तेरे फल, तेरे दरख्त के फल हैं, मेरे मुझ पर इसका हक नहीं है खाने का। इसलिए अल्लाह के रसूल मैं इसलिए चला जाता हूँ ताकि मेरे जाने से पहले मेरे बच्चे वो फल उठाकर न खा ले और मेरे बच्चों के पेट में जो मैंने आज तक हलाल की रोजी खिलाई है वो हराम का लुकमा न चला जाए और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल मैं बगैर दुआ मांगे चला जाता हूँ
تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کا ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کا یقین بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں مدرسوں سے محبت کی ضرورت ہے، مدرسوں کی ہمیں ان کی امداد کرنے کی ضرورت ہے، ان سے جڑنے کی ضرورت ہے، ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں اپنے خرچے میں جہاں ہم 100 روپے اٹھاتے ہیں وہاں 10 روپے یا 50 روپے ہم ان کے لیے بھی جمع کر کے رکھیں، اس لیے کہ یہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اگر دین ملے گا، ہماری نسلوں کو اگر تربیت ملے گی، ہماری نسلوں کو اگر ایمان ملے گا تو انہی مدرسوں سے ملے گا، ورنہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے، شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے تو بھورے بھی خوشبو کو چرانے نہیں آتے، اور اللہ کہتا ہے کہ خود کرو اپنی حفاظت، اور اللہ کہتا ہے کہ خود کرو اپنی حفاظت، اس دل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے۔ وآخر دعوانا بہت خوب مفتی صاحب۔